محاسبہ نفس اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ سلسلے وار ایک ترتیب چل رہی ہے۔ پہلے 5 جو ریکارڈنگ کی گئی مختصر اور جامع باتیں، وہ یہ کی گئی کہ دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا آپ کو کہ اصل کامیابی کیا ہے، قرآن نے بتائی۔ تو اس میں نفس کا جہاد بتایا گیا تھا، تو اس لیے آج آپ کو یہ ریکارڈنگ کر کے سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ محاسبہ نفس اور اس کا طریقہ کیا ہے، نفس کا محاسبہ ہم نے کیسے کرنا ہے، نفس کے ساتھ ہم نے جہاد کس طرح کرنا ہے۔ تو علماء نے اس کی ترتیب بتائی، فرمایا سب سے پہلا ہے موازنہ، پھر مخابرہ، پھر مشاہدہ۔ یہ 3 باتیں علماء نے فرمائی ہیں، تو اس کو 3 قسطوں میں بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے آج موازنہ پر بات کرتے ہیں۔ موازنہ کیا چیز ہے؟ موازنہ یہ ہے کہ اگر ہمارا نفس ہمیں دین سے، خیر خواہی سے روکے اور حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی صدائیں آئیں تو ہم لبیک نہ کہیں، ہم بیٹھے رہیں، تو اس وقت نفس کے ساتھ ہم نے محاسبہ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے یہ اپنے آپ کو راضی کرنا ہے اور اسے راضی کرنا ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر انعامات کتنے دیے، یعنی کہ موازنہ کا طریقہ استعمال کرنا ہے کہ اللہ کے انعامات کتنے ہیں، اللہ کے احسانات کتنے ہیں، اور میرا عمل کیا ہے۔ نفس کے دھوکے میں نہیں آنا کہ بھائی بہت بس ویسے ہی بیڑے پار معاذ اللہ ہو جائیں گے بغیر عمل کے، ایسا نہیں ہے۔ عمل سے ہی آگے بڑھنا ہے، تو نفس کے دھوکے میں نہیں آنا، تو یہ محاسبہ نفس کرنا ہے موازنے کا۔ اس پر مثال وہ یہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم دیتے ہوئے ایک تعلیم یہ دی تھی، فرمایا کہ ایک شخص پچھلی قوموں میں گزرا، اس کی عمر 500 سال تھی۔ 500 سال عمر اللہ نے اسے دی، اس نے کیا کیا، ساری زندگی اللہ کی عبادت میں لگا دی۔ آج ہمیں عبادت سے دل نہیں لگتا معاذ اللہ، اور ہمیں دل اچاٹ ہو جاتا ہے، ہم عبادت نہیں کر پاتے، فرائض واجبات بھی مشکل سے ادا کرتے ہیں۔ 500 سال عبادت کرنے والا شخص جب آخری خواہش پوچھی گئی نا، وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میری آخری خواہش یہ ہے سجدے میں سر رکھوں، میرا انتقال ہو جائے۔ لذت مل گئی نا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس واقعے کو سمجھا کر پیارے آقا نے صحابہ کو پیغام دیا، صحابہ کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسے اللہ نے دنیا میں کیا انعامات دیے تھے، ایک جزیرے میں بیٹھا تھا، سمندر کا پانی کھارا تھا، جس جزیرے پہ تھا اس جزیرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میٹھا چشمہ جاری کر دیا تھا۔ پورا سال میٹھا چشمہ پیتا رہا، پوری زندگی اسے میٹھا چشمہ ملتا رہا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک انار کا درخت لگا دیا، میٹھا پھل کھاتا رہا پورا سال۔ ہم تو ایک سیزن آتا ہے اس میں کھاتے ہیں، تو پھر یہ پورا سال اسے مل رہا ہے دنیا میں یہ انعام۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کا حساب و کتاب ہوگا روز محشر، اللہ کے نبی نے فرمایا روز محشر جب اسے پیش کیا جائے گا، اللہ فرمائے گا فرشتوں میرے فضل کے صدقے اسے جنت عطا کر دو۔ وہ عرض کرے گا یا اللہ، بعد بشریت، یا اللہ میرے جو 500 سال کی عبادت تھی وہ اس کو بتایا نہیں گیا۔ تو پھر دوسری مرتبہ جب رب فرمائے گا اسے میرے فضل سے جنت عطا کر دو، پھر وہ عرض کرے گا۔ 3 دفعہ تکرار ہوگا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحابہ، اس کے بعد اللہ فرمائے گا اس کے نیکیاں لے آؤ، اور میرے احسانات جو دنیا میں جو ایکسٹرا دیے تھے وہ چھوڑ دو، اس کے جسم میں جو اعضاء ہیں، یہ دیکھنے کی جو قوت ہے، آنکھ کی جو نعمت ہے وہ لے آؤ۔ وہ نعمت لائی جائے گی، ایک ترازو میں ایک طرف یہ نعمت دیکھنے کی قوت، اور ایک طرف اس کے 500 سال کی عبادت رکھی جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحابہ کرام سے، اے میرے صحابہ، اللہ کی دی ہوئی نعمت وہ وزنی ہو جائے گی، وہ بڑھ جائے گی، 500 سال کی عبادت کم ہو جائے گی، پھر وہ سجدے میں گر جائے گا، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ پھر اللہ فرمائے گا اسے میرے فضل سے جنت عطا کر دو۔ اب اس واقعے سے کیا پیغام ملا؟ 500 سال کی عبادت ہے، وہ صرف آنکھ کی جو نعمت ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کے یہ احسانات ہیں،
اللہ نے ہمیں کتنے پیارے پیارے نعمتیں عطا فرمائے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بہت ساری نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی. زمین کا فرش، آسمان کا چھاویانہ، باہر کی نعمت تو دور کی بات ہے. اپنے اوپر غور کرے انسان. دیکھنے کی نعمت ہے، چکھنے کی نعمت ہے، چھونے کی نعمت ہے، چلنے کی نعمت ہے. ان نعمتوں کے انبار لگا دے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. 18,000 کم و بیش مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہمیں بنایا ہے. پھر نبی کی امت میں، تمام نبیوں کے سلطان کی امت میں پیدا فرمایا ہے. نعمت در نعمت ہمیں عطا کی گئی ہے، تو اس نعمت کو نہ جھٹلائیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو دیکھیں اور یہ موازنہ کریں. محاسبہ نفس کا طریقہ ہے، موازنہ کریں اللہ کے احسانات کا، انعامات کا اور اپنے اعمال کا. جائزہ لیں جب بھی موقع ملے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ بیٹھیں ہیں اس فرصت کو، جب بھی موقع ملے رب کی یاد آئے سر جھکا کر بیٹھ جائیں اور اللہ کو یاد کریں. اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں عطا فرمائے گا.